کبھی کبھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں بہت سارے کوشچنز پیدا ہوتے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، جیسا کہ پچھلے دنوں میں ایک نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ایسے آدمی کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا ہے جس کی 2-4 سال پہلے پھانسی اس کو سنا دی گئی تھی۔ کبھی کبھار یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ایک سائل کورس کے چکر لگا کر اینڈ پر آ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس میں کون سے ادارے رسپانسبل ہیں؟ کیا ہماری جسٹ جوڈیشری رسپانسبل ہے یا جسٹ ہمارے ایگزیکٹو رسپانسبل ہے یا جسٹ ہمارے لیجسلیچر رسپانسبل ہے؟ آخر کوئی تو ہے نا جو رسپانسبل ہے ان تمام جو فلاز ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان انصاف کی بھیک مانگتا مانگتا اپنی کشکور توڑ بیٹھتا ہے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ایک ٹاپک ہے اس میں بھی کچھ ایسی سچویشنز ہیں، ایک کلائنٹ ہے وہ اس پر کچھ ایلیگیشن ہوئے، میں تمام فیکٹس آپ کو بتاؤں گا، اور وہ بھی ایک ایسی سٹوری ہے کہ کنوکشن جب تک اس نے اپنی سزا کمپلیٹ کر لی اس وقت جا کر عدالت میں اسے بری کر دیا۔ ناظرین، ایک ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے، محبت نے جیلوں کی سلاخوں میں ڈال دیا، ایک لمبا عرصہ تک انہیں جیل میں رہنا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک چھوٹی سی پہلے سنوکر گیم کھیل رہے تھے دونوں دوست، اور سنوکر بال پہ چھوٹا سا ڈسپیوٹ پیدا ہوا، اور ان ریزلٹ آف دیٹ ڈسپیوٹ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارنے کے بعد اس کے دل میں یہ گرج رہا، وہ گھر واپس چلا گیا، اور گھر واپس جا کر اس نے اپنی فیملی کو تمام انسیڈنٹ بتایا۔ ان فیکٹ اس تھپڑ کی چوٹ نہیں تھی، وہ اس کے کوئی سابقہ جو دکھ تھے، جو آپس میں رنجش تھی وہ پیدا ہوا، وہ ان کی جو سابقہ رنجش تھی وہ جاگا۔ انہوں نے پلان کیا اور جس نے تھپڑ مارا تھا اس کے والد کو پکڑ لیا اور اس کے والد کی ٹانگیں توڑ دی۔ دیر جب ہمارے کلائنٹ کو پتہ چلا، اس نے بھی اپنا ہر ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہے، انہوں نے بھی اس کے والد کو فائر مارنے کے بعد فائر تو ایک آدمی نے مارا، لیکن انہوں نے FIR 9 لوگوں پر کروا دیا۔ اب اس فائر کے رزلٹ کی وجہ سے جو انجر تھا اس کی ٹانگ جو ہے کاٹ دی گئی ڈیورنگ آپریشن۔ ایک جو مین کلپریٹ ہے میرا کلائنٹ، جو مین جس نے فائر شاٹ لیا، اس کے بھائی پولیس نے اسی دوران اریسٹ کر لیا تھا، اور ڈیورنگ اریسٹ جب جنرل ہاسپٹل میں اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا تو ان کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا جنریٹ ہوا کہ کیوں نہ ہم اس پہ ایلیگیشن یہ لگا دیں کہ انہوں نے جو کہ جیل میں ہے اس نے چھری سے اس بندے کی ٹانگ کاٹی تھا۔ ناظرین، اب ان کا جو ایگل جینیس مائنڈ تھا اس کے مطابق انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جب مسٹر اے نے فائر مارا تو مسٹر بی نے اس کی ٹانگ کاٹی، جب مسٹر سی نے تیسرا فائر مارا۔ اس طریقے سے انہوں نے 3 تو میں اس میں ملزم جو ہے وہ ٹھہرا دیا، باقی 5-7 لوگوں کو یہ ایلیگیشن لگا دیا کہ انہوں نے ڈنڈے سوٹے مارے اور جس کی وجہ سے ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ آپریشن سے ٹانگ تو کاٹ لی اس کی، لیکن انہوں نے اسٹیٹ انجر نے دے دی کہ جی میری ٹانگ مسٹر بی نے کاٹی ہے چھریوں کے ساتھ۔ ناظرین، جیل جب اس کی بیل کی سٹیج آئی تو بیل ڈیفینیٹلی سیریس نیچر کا اس میں ایلیگیشن تھا، میجسٹریٹ نے بیل خارج کر دی میرٹ سے۔ انہوں نے ویری سون امیڈیٹلی ایڈیشنل سیشن جیسا کے پاس بیل موو کی، وہ بیل بھی خارج ہو گئی، دیرا بھی ہائی کورٹ میں بیل موو کی، لیکن وہاں پہ پراپر کورٹ کو اسسٹ نہ کر پائے اور بیل وہاں سے بھی خارج ہو گئی۔ دیرا پر سپریم کورٹ چلے گیا، سپریم کورٹ نے بھی بیل خارج کر دیا۔ ناظرین، اس طریقے سے وہ 4 سال بیہائنڈ دا بار رہا۔ اسٹیچوٹری لا نے بھی اویل کی، لیکن اسی میں بھی کیونکہ اسٹیچوٹری لا میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیلے کس کے پارٹ میں 2 طریقے سے بیل ہوتی ہے۔ ایک تو
آن میرٹس جو بیل کلیم کرتے ہیں، اور دوسرا آن اسٹیچوٹری گراؤنڈ. اب اسٹیچوٹری گراؤنڈ میں جب انہوں نے بیل کلیم کی تو کورٹ نے یہ کہہ کر ریفیوز کر دیا کہ ڈیلے از ناٹ آن دا پارٹ آف کمپلیننٹ، تو لہذا بیل کی آپ کی گراؤنڈ نہیں بنتی. بیکاز اسٹیچوٹری گراؤنڈ پہ بیل لینے کے لیے آپ کو یہ پروو کرنا ہوتا ہے کورٹ میں کہ ڈیلے جو ہے انکمپلیٹ آف ٹرائل از آن دا پارٹ آف کمپلیننٹ. کورٹس عموماً یہ کرتی ہیں، سبارڈینیٹ کورٹس کو ڈائریکشن دے دیتی ہیں کہ وہ ان کی ایویڈنس کو کنکلوڈ کرے ودن 3 منتھ ودن 4 منتھس. اس طریقے سے ڈائریکشن ہوگی اور 3 منتھ کے اندر اندر جو سبارڈینیٹ کورٹ ہے اس کے ٹرائل کا فیصلہ کرے. دیر آفٹر انہوں نے مزید جو ملزم ہے اس نے 3 منتھ ویٹ کیا، ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد کیونکہ ایک دفعہ آپ اسٹیشن گراؤنڈ پہ جا سکتے ہیں، ایک دفعہ جو کورٹ بیل آپ ڈسمس کر دیتی ہے دوبارہ بیل گرانٹ نہیں کرتی. اس کے پاس پہلے جو میرٹس والی آپشن تھی وہ بھی جا چکی تھی کیونکہ اس نے بہت ارلی موو کر دی تھی. جب انہوں نے اسٹیشن گراؤنڈ پہ موو کی تو وہ پروو نہ کر سکے کہ ڈیلے آن دا پارٹ آف کمپلینٹ ہے. اب اس کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں تھی، جسٹ اس کے پاس یہ نہیں تھا کہ وہ اس ٹرائل کا کنکلوژن ارلی پاسبل کرے. لیکن ناظرین جو آن دا ادر ہینڈ کمپلینٹ کاؤنسل ہوتا ہے اس کو بھی ساری انفارمیشن ہوتی ہے کیس کی. اب وہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کے پاس ریمیڈی کوئی نہیں تھی اکیوز کے پاس، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو بیل ہو کو یہ ریلیز ہو جائے کسی طریقے سے. اگر ٹرائل کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ریلیز ہو جاتا. اب اس نے کیا پلان کیا، اس نے اپنی ایویڈنس پروڈیوس نہ کی. ڈیلنگ ٹیکس کر رہا تھا، ایک لیمر ایکسکیوز پہ ڈیل لینا اور دا نیکسٹ ڈے دوسرا لیمر ایکسکیوز پہ کی بیس پہ انہوں نے ڈیٹ لے لیتے تھے. اسی طرح وہ ایک لمبا عرصہ چلتا گیا. ناظرین 4 سال جب ٹرائل کنکلوڈ ہوا تو ٹرائل کنکلوڈ ہونے کے بعد وہ مسٹر بے جو ہے وہ کورٹ نے ایکوٹ کر دیا. ناظرین اسی دوران اس کا جو مسٹر اے ہے دوسرا جو اکیوزڈ ہے وہ ریسٹ ہو چکا تھا. لیکن اب کیا سچویشن تھی؟ سچویشن یہ تھی کہ جب 2017 کو وہ 2014 کا انسیڈنٹ ہوا، 2017 کو جب اس کا دوسرا بھائی ریسٹ ہوا تو یہ لا ہے کہ ایویڈنس مسٹ بی پروڈیوسڈ ان دی پریزنس آف اکیوزڈ. اب اس کے پاس 2 آپشنز تھے، یا تو وہ اپنے بھائی کی اپیل کے لیے جلدی ٹرائل کو کنکلوڈ ہونے دیتا یا اپنے بھائی کو بھی دوبارہ وہ اسی ٹرائل میں سیکھتا اور لا کی تمام ریکوائرمنٹس فلفل کرتے. اس نے پہلے اپنے انتخاب کیا اور اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جو پہلی ایویڈنس ہوئی ہے اسی کی بیس پہ میری ایکوٹیڈ یا کنوکشن ہو جائے. ناظرین اس کو 5 سال سزا ہوگی. 5 سال کی سزا کے بعد دوسری پارٹی جو پروگرام پارٹی نے ریلیشن فائل کی اور اس کی پنشمنٹ جو انہانس ہوگی 7 ایئرز. ناظرین ہائی کورٹ میں سسپینشن فائل کر دی گئی. میں نے جب ہائی کورٹ میں سسپینشن فائل کی تو لا سیز کہ اگر سسپینشن کا ڈیسیژن ودن 1 ایئر نہیں ہوتا تو وہ ایک اسٹیچوٹری گراؤنڈ کی بیس پر اپیل پینڈنگ ہے ودن 1 ایئر آپ کا ڈیسیژن نہیں ہوا تو آپ اسٹیچوٹری گراؤنڈ کی بیس پر اس پنشمنٹ کو سسپینڈ کر دیا ہے. لیکن 18 منتھ پاس ہو گئے ابھی تک اس کی سسپینشن کا ڈیسیژن نہیں ہوا. اور ناظرین ایک چیز بہت ضروری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کنوکشن ہوئی تھی نہ اس کیس میں کتنی فلاز ہے. 2017 سے جو مسٹر اے ہے وہ بیہائنڈ دا بار اور اب تک اس کو 3 سال سے اباؤٹ ٹائم پیریڈ ہو گیا ہے. آن دا ادر ہینڈ جیل حکام کے مطابق اس کی 5 سال سزا ہو گئی. ناظرین ویری امپورٹنٹ بات بینگ الائیو کورٹس کی پروسیڈنگ ڈیلے ہونے کی وجہ سے وہ بندہ جسٹ بیہائنڈ دا بار ہے کیونکہ لا سیز 337 and 2 says کہ کوئی ایسا offense جب آپ کرتے ہیں جس کی پنشمنٹ قصاص ہے اور آپ فرسٹ اوفینڈر ہیں تو آپ کو سینٹینس نہیں دی جا سکتی باقی آپ کو دیت عرش جو کہ ایکول ٹو دیت ہوتی ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا ٹو دا کمپلیننٹ. ناظرین اب یہاں پہ جو اہم چیز ہے جب اس کی ڈیسیژن ہوگا وہ نمبر 1 مسٹر بی جو بیہائنڈ دا بار تھا 4 سال وہ وداؤٹ اینی لاجکس وداؤٹ اینی لا بیہائنڈ دا بار 13
اب جو مین کلپریٹ مسٹر اے ہے جس پہ ایلیگیشن ہے اس نے فائر مارا اور سیلٹنٹلی اس کی لیگ واز ایمپوٹیڈ ڈیو ٹو آپریشن ان ہاسپٹل. اب اس پہ جو ایلیگیشن ہے اور جس کا جو offense ہے 334 انڈر سیکشن 334 اس کو پنشمنٹ دے گی اور 334 سے کہ جب آپ قصاص کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کو عرش یا تعزیر میں پنشمنٹ دی جائے گی. اور سیکشن 337 اینڈ 2 سے کہ آپ کو اگر آپ فرسٹ افینڈر ہیں, ہارڈ ڈیسپریٹ کرمنل نہیں ہے, آپ کی پریویس ہسٹری نہیں ہے, تو پھر آپ کو جسٹ عرش پے کرنا ہوگا تاکہ آپ کو سینٹینس. تو ناظرین یہاں پہ پھر ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے, یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اگر سینٹینس اس جرم کی سزا ہی نہیں ہے, وہ ایک فرسٹ افینڈر ہے, تو سینٹینس اس جرم کی سزا ہی نہیں ہے, تو پھر اس کو 4 سال بہائنڈ دا بار کیوں رکھا گیا؟ یہ بھی اسی طرح کی ایک سٹوری ہے جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایسے بندے کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا جس کی ایگزیکیوشن, جس کو ڈیتھ پینلٹی اناؤنس کرنے کے بعد نیچے سے پھانسی ہوئی, اور جب پتہ چلا, جب اپیل میں اس کو انوسینٹ اس کو بھیگنا کر دیا, اس وقت یہ پتہ چلا اس کی تو آلریڈی اس کو پھانسی ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے. ناظرین اس پوری سٹوری میں آپ کو سیکھنے کے لیے جو لا پوائنٹ آف ویو سے 2-3 باتیں یاد رکھیں, جو لا پوائنٹ آف ویو سے جو میں نے آپ سے باتیں شیئر کی ہیں وہ سیکشن 334 شیئر کیا, میں نے آپ کو بتایا 337 اینڈ 2. اگر آپ کو 334 میں پنشمنٹ ہوتی ہے اور آپ فرسٹ افینڈر ہیں تو آپ کو سینٹینس نہیں دی جا سکتی, بلکہ آپ کو جسٹ عرش پے کرنا ہوگا اور آپ کو بہائنڈ دا بار نہیں رکھا جا سکتا. اس کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اسٹیچو گراؤنڈ پہ کیا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ہے سسپینشن کو, ہم نے ڈسکس کیا ہے ٹرائل کو. ناظرین اب ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب اس سارے کاز کا who's the responsible, کیا جوڈیشری ہماری رسپانسبل ہے, کیا ہماری ایگزیکٹو رسپانسبل ہے, کیا ہماری لیجسلیشن رسپانسبل ہے؟ تو ان کا کنٹریبیوشن تینوں ڈپارٹمنٹس کا ہے. These are 3 pillars of a state who are responsible to run the state affairs. ان تینوں کی بحث کریں. دیکھیں لیجسلیشن ہمارا جو بسیطہ لاء ہے وہ 1935 انڈین ایکٹ سے ہمارا بسیطہ لاء ہے جو ہمیں قانون, اب ہمارے دیکھیں 1860 کا ہمارے پاس لاء ہے, 1908 کا ہے, اس طرح بہت پرانے ہمارے لاز ہیں. اس میں لیجسلیچر نے آج تک کوئی لیجسلیشن نہیں کی, کوئی امینڈمنٹس نہیں لائی, جس کی وجہ سے جلدی فیصلے نہیں ہو پاتے, اور اس کے بعد ہماری جو ایگزیکٹو ہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جوڈیشری ہے اس کے پاس برڈن آف کیسز اتنے ہیں, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور ایک غلطی جو ہے وہ ہمارے پارٹنر بھی ہے کہ ہم ملزم ایک ہوتا ہے لیکن ہم اس میں 10 لوگوں کو انوالو کر دیتے ہیں, پھر پراسیکیوشن پیڈلی فیل ہو جاتی ہے, یا پراسیکیوشن پیڈلی فیل ہو جاتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملا. انصاف لینے کے لیے آپ کو سچ کا سہارا لینا پڑے گا, سچ بولنا پڑے گا. اگر آپ جو صحیح ٹرو اسٹوری ہے وہ نریٹ کرتے ہیں تو میں میرے ایکسپیرینس کے مطابق آپ کو 100 ٹائم شیور ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.